زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم برادران السلام، معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، پالن نہار، مدبر اور مصرف ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خاتم النبیین، آخری نبی اور آخری رسول اور سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اکرام، قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے کے صفوں میں آ جائیں، تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جمعہ کے آداب کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔
محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الذاریات کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس اعتبار سے میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ کے اندر جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو جان لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک انسان بھی ہے۔ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور ایک مقصد عظیم کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس چیز کو انسان کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، آیت نمبر 190 اور 191، ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد حیات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان اور زمینوں کی تخلیق میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ یقیناً زمین اور آسمانوں واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے الٹنے اور پلٹنے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، جو عقل، فہم و شعور رکھنے والے ہیں، سمجھدار ہیں۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عقل مندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ عقل مند لوگوں کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قیاما، حالت قیام میں، وقعودا، اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی تخلیق میں اور اس کی پیدائش کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد جب انہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے
اس کی حقیقت ان کی عقل میں آ جاتی ہے، ان کے فہم میں حقیقت واضح ہو جاتی ہے، تو وہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ یقیناً تو نے ان ساری چیزوں کو، زمین اور آسمانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اے پروردگار ہم گنہگار ہیں، ہم ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تدبر سے، غور و فکر سے کام لیتے ہوئے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو اس پر کما حقہ عمل کرنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، بے مقصد کوئی چیز اس دنیا کے اندر نہیں بنائی گئی ہے، اور انہی چیزوں میں سے انسان بھی ہے۔ اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دوسرے انداز میں سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر زندگی بھی دی ہے، زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے موت سے ہمکنار بھی کرنے والا ہے۔ موت اور حیات یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا رکھی ہیں۔ کیوں بنا رکھی ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یقیناً ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن، کہ تم میں سے سب سے اچھا اور سب سے بہتر کون ہے، عملا، عمل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے تم میں سے سب سے اچھا اور سب سے بہتر کون ہے۔ اس امتحان کے لیے، اس آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے موت اور حیات کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کا یہ فریضہ ہے، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانتے ہوئے، اپنے مقصد حیات کو پہچانتے ہوئے اس چیز کے اندر ہم کامیابی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، تو صرف یہی چیزیں عبادت نہیں۔ اپنی جگہ میں یہ عظیم عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ میں عبادتیں ہیں، لیکن صرف یہی عبادت نہیں، بلکہ عبادت کا مطلب، عبادت کا مفہوم بہت ہی بڑا وسیع ہے۔ عبادت کا مطلب بہت ہی بڑا وسیع ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر وہ کام انجام دے یا اپنے زبانوں سے ہر وہ بات کہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کام کو، اس بات کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان کاموں کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کہ ہماری زندگی میں کئی ایسے کام ہیں جسے انسان اپنے طور سے، منمانی طور سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی چیزیں ہیں، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو اسے شادی کرنا ہے تو کیسے کرنی ہے،
اور شادی کرتا انسان اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دلی سکون پائے، اپنی زندگی میں دلی سکون پائے، اور اپنی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر جو چیزیں ودیت کر رکھی ہیں، ایک عورت کی خواہش اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر انسان جائز طریقے سے اپنی خواہش کو بھی پورا کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انسان شادی کرتا ہے۔ اگر انسان شادی کرنے کے بعد اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بندے کو اجر دیتا ہے۔ شادی کرنا بھی ایک عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بندگی ہے۔ انسان اگر اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی ایک عبادت ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے، تو صحابہ کرام کو یہ بات تعجب لگی، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ آپ ذرا بتلائیے کہ اگر بندہ اگر یہی کام اگر اپنی اس خواہش کو بغیر کسی نکاح کیے کہ کسی عورت سے اگر پوری کرتا ہے تو کیا اس پر اسے سزا ملے گی یا نہیں؟ کیا وہ زناگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا وہ گناہ کا کام ہے یا نہیں ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو زنا ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، اس پر اسے سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم نے سمجھایا کہ بعینہ اسی طرح اگر بندہ نکاح کر کے اپنی بیوی سے اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام، ہر معاملہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کام کو انجام دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر بندہ اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو یہ کھلانا بھی ایک عبادت ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اجر دیتا ہے۔ تو غرض میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح زندگی کے ہر معاملے میں دیکھتے جائیں کہ زندگی کا ہر کام عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ کام ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دینی ہے۔ تو یہ زندگی کے ہر کام کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دینی چاہیے۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس کام سے جس بات سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سارے کاموں کو انجام دینا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ذرا غور کریں کہ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے سے ہر ایک انسان اپنے نفسوں کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں کہ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے کوئی انسان نظر نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو، کوئی نہیں۔ ہر انسان منمانی زندگی گزار رہا ہے، اپنے مقصد حیات کو انسان بھول بیٹھا ہے، اپنے مقصد حیات کو انسان بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بندگی کے لیے۔ کیا ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف وقتیہ طور پر کرنی ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ابھی گزرا، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کیسی عبادتیں کر رہے تھے، نمازوں کا اہتمام کس طریقے سے ہم کر رہے تھے، ہم نمازوں کا اہتمام کس طریقے سے کرتے تھے؟ پانچوں نمازوں میں مسجدیں کیا ہے بھری رہتی تھی، اور رمضان کے اندر کتنی ایسی ہم عبادتیں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اور غریبوں کی مدد کرنا، افطار کے اندر دعوتوں کا اہتمام کرنا، سحری کے اندر دعوتوں کا اہتمام کرنا، غرض بہت ساری نیکیاں ہم رمضان کے اندر انجام دیا کرتے تھے۔ دعا کرنا، توبہ استغفار کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے برعکس بہت ساری برائیوں سے بھی بچنے کی ہم پوری کوشش کرتے تھے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے،
جتنے ایسی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ رمضان کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صرف محض رمضان کے مہینے کے حد تک پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے اندر عبادت کر لیں، بعد رمضان کے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں؟ کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ایسا نہیں، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر کے، غافل ہو کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان نادانی میں، جہالت سے اگر انسان کوئی کام کر بیٹھتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے نادانی سے، تو ایسی صورت میں اللہ اسے کیا نظر انداز کر دے سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی مقصد حیات سے اگر غافل ہو جائے، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے آپ میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نہیں پہچانتا ہے کہ میری زندگی کیوں دی گئی ہے، میرا وجود دنیا میں کیوں لایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، اگر انسان ان ساری چیزوں کی طرف اگر غور نہیں کرے گا، توجہ نہیں دے گا، اس سے روگردانی کرے گا اور غفلت برتے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں معلوم بھی، ہم بارہا سنتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں جاتی ہے، تو ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے دربار میں ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، اللہ کے دربار میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سے تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، تمہاری عمروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ ذرا عقل سے کام لیں، ذرا تدبر سے کام لیں، اور اپنے مقصد حیات کو پہچانتے ہوئے اس مقصد میں کامیابی کے لیے پوری کوشش کریں، پوری جد و جہد کریں، ورنہ ہمیں دنیا و آخرت میں حسرت و ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، ناکامی اور نامرادی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہم اس دنیا کے اندر اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی عظیم مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے غفلت کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات سے اگر غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے اور منمانی زندگی گزارتا ہے، اور اسے آخرت کا کوئی تصور نہیں، آخرت کا کوئی خیال نہیں کہ دنیا ایسی پیدا کی گئی ہے، تو اگر کسی کا اس طرح کا وہاں میں اس طرح کا خیال ہے، اگر خیال نہیں بھی ہے، اگر انسان منمانی زندگی گزارتا ہے، تو سمجھ جائے کہ وہ بھی اسی کے مثل ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے زمین و آسمانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو ہم نے باطلا، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آسمانوں کو اور ان کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد بیکار پیدا کیا ہے، تو یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کفر کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ایسے کفار کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ویل ہے، تباہی و بربادی ہے جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اہل ایمان کو اور اچھے لوگوں کو، محسنین کو
جو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں، جو اپنی زندگی میں اچھے کام انجام دیا کرتے ہیں، نیکی کے کام کو انجام دیا کرتے تھے، تو کیا ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو اس زمین کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، بلکہ اس کے برعکس زمین کے اندر یہ فتنہ فساد برپا کرنے والے تھے، اپنے مقصد حیات سے یہ غافل تھے، منمانی زندگی گزار رہے تھے، تو کیا ہم ان لوگوں کو، اہل ایمان کو ان کی طرح بنا دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے والوں کو فجار کی طرح بنا دیں گے، مجرمین کی طرح ہم بنا دیں گے، جو دنیا کے اندر ہمیشہ فسق و فجور کے اندر، گناہ کے اندر، معصیت اور نافرمانی کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے تھے، ان کی پوری زندگی اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی، کیا ہم ان لوگوں کی طرح متقی لوگوں کو بنا دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ زمین و آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کا ایک نہ ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں یہ بیان کیا، اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اور مفسدین کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اپنے زندگی میں وہ نیک اعمال کرتا رہے، تو اس کا یہ عظیم مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر پیدا کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسرے انداز میں انسان کے مقصد حیات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ تو اس لیے ہم انسانوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے اندر ہم کیا ہے، پوری محنت کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر بیٹھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ یقیناً ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم الینا ترجعون، کہ یقیناً تمہیں ہماری طرف ایک نہ ایک طرف کیا ہے، ایک نہ ایک دن لوٹ کر آنا ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کو تم کیا ہے جان لو، اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اس کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی آپ کوشش کیجیے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بات بھی غور کرنی چاہیے کہ ہر ایک انسان اپنے آپ پر بھی غور کرے تو اسے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ انسان کائنات کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، عقل مند لوگوں کی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعوت دیتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگوں تم اپنے آپ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ تم اپنے آپ میں غور و فکر کریں تو تمہیں کیا ہے یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ یوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجتا رہا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے اور غیر اللہ کی پرستش سے، غیر اللہ کی عبادت سے انہیں بچایا جائے۔ اس عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر امت میں بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا یہ پیغام دے کر کے وہ اپنی امت کو یہ حکم دے، یہ پیغام دے کہ تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرتے رہیں۔ طاغوت یعنی من عبد لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کی عبادتوں سے باز آ جائیں، اس سے بچتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس پیغام کو لوگوں تک اپنی امتوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، یعنی رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بیان کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ تو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صرف وقتیہ عبادت کے لیے، وقتیہ بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو تادم حیات مرتے دم تک صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی زندگی بھر، جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے گا، جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی، تو اپنی موت تک تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ پیغام، یہ حکم کس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تادم حیات مرتے دم تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے مستثنا نہیں کیا ہے، بلکہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں، رسول ہو، نبی ہو، ولی کیوں نہ ہو، عام انسان کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرتے رہو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے منہیات سے، اللہ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا تمہارے اندر مادہ پیدا ہو، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، تمہارے اندر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ، اس کا مادہ تمہارے اندر پیدا ہو، اللہ کے حرام کاموں سے بچنے کا تمہارے اندر مادہ پیدا ہو، اس مقصد کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کو حکم دیا ہے اس کی عبادت کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا ذکر کیا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخلیق کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا، ہمیں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کی کہ تمہاری پیدا کرنے کا، تمہاری تخلیق کا، تمہارے پیدا کیا جانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تمہیں عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک تو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تادم حیات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، انسان کو اس دنیا کے اندر منمانی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ کیونکہ انسان کو پتہ نہیں، انسان کو معلوم نہیں کہ انسان کی موت کب واقع ہوگی۔ اگر انسان اپنے مقصد حیات سے غافل ہو کر کے انسان زندگی گزارے گا، اپنی زندگی نافرمانیوں میں اگر انسان گزارے گا تو اس کی موت کب واقع ہوگی اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو حالت نافرمانی میں، اگر وہ کسی غلط کام کے اندر، کسی نافرمانی کے اندر، کسی گناہ کے کام کے اندر وہ مبتلا ہے، اگر اسی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو تو اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، ذرا غور کریں۔ اگر حالت ایمان کے بجائے اگر تمہاری موت، اگر اس معصیت کسی نافرمانی میں اگر تمہاری موت واقع ہوگی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، ذرا غور کریں۔ اس بات پہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو غور کرنا ہے، مجھے ہو، آپ کو ہو، بلکہ ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو اس پہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اپنے مقصد حیات سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، کہ دنیا کے اندر حیوان بھی ہے، جانور بھی زندگی گزار رہا ہے، اگر انسان بھی اپنے مقصد کو بھول کر کے جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا تو جانوروں کے اندر، حیوانوں کے اندر، انسانوں کے اندر کیا فرق رہ جائے گا۔ اگر اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، اس حشر کو آپ کیا سامنے رکھیں، اس پہ غور کریں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری موت واقع ہو حالت اسلام میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہماری موت واقع ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کا اس میں ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں حالت قیام میں بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح بننا ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری موت واقع ہو حالت اسلام میں، ہماری موت واقع ہو حالت ایمان میں، ہماری موت واقع ہو۔ جب انسان حالت ایمان میں اگر مار جائے گا، حالت ایمان میں اگر اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی موت واقع ہوگی، تو وہی انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیتا ہے، یہ اپنی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کا پیغام دیا، اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، جو خطبے کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہم پورے مکمل طور پر حتی المقدور ہمیں عمل کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے منہیات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے منہیات سے انسان زندگی گزارے بچتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں دیا ہے، گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اس کے حکموں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تقوی کا مطلب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کما حق، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ خطاب کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ اس میں خطاب کیا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر حالت اسلام میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ
الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر حالت اسلام میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا کہ تمہاری پوری یہ کوشش ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تمہارا زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرے، تاکہ تمہاری موت واقع ہو تو حالت ایمان میں تمہاری موت واقع ہو۔ تمہاری یہ کوشش ہو تاکہ تم آخرت میں اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام بھی یہی اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا کرتے تھے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو ہمیں موت دے حالت اسلام میں، مسلمانی کی حالت میں تو ہمیں موت دے، والحقنی بالصالحین، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا دے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتے تھے کہ ان کی موت واقع ہو تو حالت اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امتوں کو، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ تمہاری موت واقع ہو تو حالت اسلام میں موت واقع ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنی چاہیے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اور ایک مقام پہ اس دعا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں اس طرح کی دعائیں کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہماری موت واقع ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماری موت واقع ہو، حالت ایمان میں، حالت اسلام میں۔ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔